رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سارے ایپیسوڈز میں ہم رمضان میں ہونے والی عبادات کے شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اس سے پہلے والا ایپیسوڈ جو ہمارا تھا تراویح کے متعلق تھا، اور اس میں بھی کئی سارے سوالات ہمارے پاس باقی رہ گئے تھے، اور آج وہ انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ مزید تراویح کے اندر اور کیا کیا سوالات ہوتے ہیں اور کیا کیا شکوک و شبہات ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کو دیگر پروگرامز میں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سوالات کی طرف چلنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہر گھڑی ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہو ہی رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قسمت بالائے قسمت یہ کہ اگر بندہ درود پاک کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے ان لمحات کو گزارے گا تو مزید رحمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک بار درود پاک بندہ پڑھ رہا ہے تو 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے کہ بندہ بس ذہن بنائے اور اس چیز کی طرف آئے کہ بس اسے درود پاک پڑھنے کا ذہن ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اور بہت ساری رحمتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے بڑے ہی پیارے محترم عالم دین، استاذ العلماء، شیخ الحدیث مولانا حامد مدنی صاحب کی جانب۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے، بڑی ہی پیاری رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ اور حضرت ہمارے جو پچھلے ایپیسوڈ میں سوالات تھے اس میں بھی کئی سارے سوالات رہ گئے تھے تراویح کے متعلق، تو وہی سوالات ہیں۔ میرے سامنے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا لیکن باقاعدہ سوال نہیں ہوا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ بھی سوال ہونا چاہیے اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ کچھ حفاظ کرام کا یہ انداز دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بھائی امامت کرنی ہے، تو امامت کے لیے وہ اپنی داڑھی کو بڑھا لیتے ہیں اور جو حد شرع ہے وہاں تک داڑھی کو پہنچا دیتے ہیں اور پھر امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیگر ایام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیگر ایام میں کئی مہینے وہ بیچارے داڑھی کٹوا رہے ہوتے ہیں یا ایک مٹھی سے داڑھی کم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر داڑھی مکمل رکھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں تراویح سنانی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کا انداز رکھنا کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط بیان کیے ہیں، یعنی جو شخص امامت کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے صحیح، اس میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیان کیا، فرمایا کہ پہلے تو وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، ایسا غلط نہ پڑھتا ہو کہ نماز فاسد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وضو، غسل، طہارت مسائل جانتا ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، یعنی وہ علی الاعلان فسق نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ علی الاعلان نہ کرتا ہو۔ اب داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ ایک بار اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اگر کوئی اس کی عادت بنا لے تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایسا معمول ہے کہ وہ سارا سال تو ترشواتے رہتے ہیں، کٹاتے رہتے ہیں، لیکن جب امامت کے مصلی پر بڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ اس وقت نیت کر لیتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ
ایسے لوگوں کے بارے میں چونکہ مشاہدہ ہے کہ وہ کٹوا لیتے ہیں اور رمضان کے موقع پر جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں، کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں، اور تراویح کے بعد رمضان کے بعد واپس اسی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ ایسے شخص کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ جب تک رمضان کے بعد بھی 1-2 سال تک بہتری والی حالت واضح نہ ہو جائے، تب تک اس کا یہ کہنا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اب نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم اس وقت تک امام نہیں بنا سکتے جب تک ان کی ظاہری حالت جو ہے وہ قابل اطمینان نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاسق کی توبہ قبول کرنے اور اسے امام بنانے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ بخشتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن ہاں اگر اس کی حالت تجربے سے قابل اطمینان نہ ہو اور یہ کہیں کہ تو نے توبہ کی، اللہ توبہ قبول کرے، ہم تجھے امام اس وقت بنائیں گے جب تیری صلاح بالکل ظاہر ہو جائے گی، جب تیرا حال ہم پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اس طرح کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو حفاظ ایسا کرتے ہیں کہ تراویح کے اندر داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان کے بعد جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں، وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، شریعت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور شریعت کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کسی قول کا، ان کے کسی فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا انتظار کیا جائے گا جب تک ان کا حال مکمل طور پر ظاہر اور واضح نہ ہو جائے، ان کو امامت کے مصلی پر نہیں بڑھایا جا سکتا۔ صحیح، زبردست۔ تو یہ چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے، شاید کسی کے علم میں نہ ہو لیکن ایسا بھی سننے کو ملا ہے، تبھی کسی نے سوال کیا ہے اور پھر ہم نے اس سوال کو پروگرام میں شامل کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ داڑھی کے معاملے میں تو یہ چاہے حافظ ہو یا حافظ نہ بھی ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے داڑھی رکھنا، اور وہ بھی حد شرع تک رکھنا، یہ ضروری ہے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے میرے سامنے کہ حافظ صاحب امامت کر رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح کے اندر قرآن پاک سنا رہے ہیں اور اس کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے، تو سجدہ تلاوت کرنا اگر بھول جائیں یا بتانا بھول جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ کیا کریں اس صورت میں؟ قرآن پاک کے اندر 14 آیات سجدہ ہیں، تو ہوتا یہ کہ تراویح کے دوران جب کوئی سجدے کی آیت آتی ہے تو حافظ صاحب پہلے بتا دیتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر آیت سجدہ ہے، دوسری رکعت میں ہم آیت سجدہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانا بھول جاتے ہیں، نماز شروع کر دی، اب کیا ہوتا ہے، اب جب آیت سجدہ پر پہنچے تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، تو کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ آیت سجدہ کو پڑھنے سے پہلے ہی رکوع کر دیتے ہیں، رکوع کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہ دوسری رکعت تھی تب تو ٹھیک ہے، رکوع ہو گیا ان کا، نماز مکمل ہو گئی۔ اگر پہلی رکعت تھی تو پھر وہ دوسری رکعت کے اندر کسی اور مقام سے پڑھ کر دوسری رکعت بھی مکمل کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، آیت سجدہ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں بتائے بغیر۔ اب ایک عجیب جو ماحول ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ رکوع میں جاتے ہیں، کچھ سجدے میں جاتے ہیں، اس کے بعد حافظ صاحب کو بھی بڑی ندامت ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حافظ کو چاہیے کہ آیت سجدہ پڑھ لے، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع کر لے، اور اس رکوع سے سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے۔ اچھا، رکوع کے بعد جب وہ سجدہ کرے گا، سجدے میں جائے گا، تو قوما کے بعد جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کے اندر وہ سجدہ تلاوت کی نیت کرے۔ اب اس سجدے سے نماز کا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، مقتدیوں نے چاہے سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، اس رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت نہ کریں، کیونکہ اگر رکوع کے ذریعے اگر وہ سجدہ تلاوت کو ادا کرنا چاہیں گے تو یہاں ضروری یہ ہے کہ امام کی بھی نیت ہو اور مقتدیوں کی بھی نیت ہو۔ رکوع کے اندر مقتدیوں کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس رکوع سے سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں،
हुक्म सजदा को बजा ला रहे हैं, लेकिन अगर उसने सजदे के जरिए सजदे तिलावत की नीयत की, नमाज के सजदे के जरिए, तो वहाँ कोई अर्ज नहीं है। अब अगर मुक्तदियों की नीयत ना भी होगी तो इमाम की नीयत चूंकि है कि मैं इस सजदे से सजदे तिलावत अदा कर रहा हूँ, तो अब मुक्तदियों का सजदा भी अदा हो जाएगा। अगर अदा करना हो तो ये सूरत हाल है। और अगर ये दूसरी रकात है तो आयत सजदा से पहले ही वो वक्फ कर दें, रोक दें और रकात मुकम्मल कर लें, फिर अगली रकात के अंदर वो आयत सजदा पढ़कर सजदा कर लें। ज़बरदस्त जो है वो तरीका बयान किया गया, शायद कई सारे हुफ़ाज़ के जहन में ना हो, तो इस तरीके पर अमल करेंगे तो काम भी हो जाएगा और रसवाई से भी बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी शरीयत की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो हज़रत आपने बताया कि सजदा करने का तरीका क्या है अगर इंसान भूल जाता है, लेकिन एक सवाल ये भी होता है जहन में कई बार के जो हाफिज़ साहब हैं उन्होंने सजदा किया, सजदा तिलावत करने के बाद जब दोबारा खड़े हुए तो अब दोबारा खड़े हुए बगैर कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि कुछ आयत पढ़ना ज़रूरी है या कुछ तिलावत फिर से करना ज़रूरी है रुकू करने के लिए, या बगैर तिलावत किए खड़े होकर फिर रुकू में जाया जा सकता है, क्या फरमाएंगे? नमाज के अंदर आयत सजदा की तिलावत की जी, और उसके बाद फौरन सजदे तिलावत किया, सजदे तिलावत के बाद वापस खड़ा होना होगा, तो वापस जब खड़े होंगे तो उसके बाद कुछ आयतें मजीद तिलावत करके फिर रुकू और सजदा करना ये ज़रूरी नहीं है। बगैर कुछ पढ़े भी फौरन रुकू किया जा सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि सजदे तिलावत अदा करने के बाद जब खड़े हों तो खड़े होकर कुछ कुरान पाक की तिलावत कर लें, सही, उससे आगे कुरान पाक की तिलावत करें और फिर रुकू और सजदा कर लें। सही, दोनों तरह कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि सजदे तिलावत अदा करने के बाद जब वापस खड़े हों तो कुछ तिलावत कर लें, यानी तिलावत करना ये ज़्यादा बेहतर है। सही है, ज़बरदस्त। तो तिलावत भी करनी चाहिए, वरना फिर कई सारे लोग अब हमारे यहाँ देखा जाता है तो यही मामूल होता है, लेकिन अगर इसके खिलाफ अगर कुछ करते हैं, अगरचे दुरुस्त है, तो एक वो वाला माहौल बन जाता है अजीब सा कि भाई ये क्या हो गया। खैर, अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। हज़रत एक सवाल ये है कि ऐसा बालिग लड़का कि जिसकी अभी दाढ़ी नहीं आई हुई है, यानी दाढ़ी है ही नहीं सिरे से, तो वो फ़र्ज़ तरावी या नमाज़ों की इमामत अगर करना चाहे तो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि दाढ़ी ज़रूरी होती है इमामत के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बुलूगत की शर्त है कि अगर वो बालिग लोगों की इमामत करता है जी, तो अगर वो बालिग है तो शर्त अदा हो गई है, शर्त मुकम्मल है। सही, जब शर्त मुकम्मल है तो वो बालिग लोगों की इमामत भी कर सकता है, अगरचे अभी दाढ़ी ना निकली हो। कि दाढ़ी का निकलना ये शर्त नहीं है, बल्कि बुलूगत शर्त है। अगर वो बालिग है और जो हमने इससे पहले दीगर शराइत बयान की इमामत की वो पाई जा रही हैं, तो बिलाशुबा वो इमाम बन सकता है। सही, सही, ज़बरदस्त। लेकिन अगर दाढ़ी आ गई है तो फिर दाढ़ी की शर्त ज़रूरी है। जी, दाढ़ी आ गई है तो फिर शर्त ये है कि वो उसको हद शरा से कम ना करवाता। सही है, ज़बरदस्त। तो ये फ़र्क भी नाज़रीन जहन में रखना चाहिए और इन मसाइलों को भी हमारे जहन में मुस्तहज़र हमें रखना चाहिए। और मसाइल जब भी हमारे हाजिर जहन होंगे, जब हमें मालूम होंगे, पता होंगे, नहीं मालूम है तो पता करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत एक जो है वो ये सूरत भी देखने को मिलती है क़याम के अंदर, जैसे हाफिज़ साहब ने पहली रकात के अंदर तो जो है वो तिलावत कुरान करीम की, और तिलावत कुरान करीम करने के बाद जब पहली रकात मुकम्मल हुई और दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, तो अब दूसरी रकात के लिए जब खड़े हुए तो जहाँ से कुरान पाक उन्होंने पहली रकात में छोड़ा था वहीं से ही वो कुरान पाक आगे पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो इस सूरत में जब सूरह फातिहा की तिलावत नहीं हुई तो कोई हुक्म होगा या क्या हुक्म होगा इस बारे में? दूसरी रकात में आने के बाद अगर भूल से सूरत से क़िराअत शुरू कर दी, हालांकि ज़रूरी ये था कि वो पहले सूरह फातिहा पढ़ता फिर सूरत की तिलावत करता, लेकिन अगर सूरत शुरू कर दी है और एक आयत या उससे ज़्यादा आयतें पढ़ ली, एक आयत या उससे ज़्यादा उसने क़िराअत कर ली, अब उसके बाद याद आया कि सूरह फातिहा मैंने पढ़ी नहीं है, तो हुक्म यह है कि वो सूरह फातिहा पढ़े और फिर दोबारा सूरत पढ़े, दोबारा वो तिलावत करे सूरत की, यानी तरावी की पहली रकात में जहाँ तक कुरान पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़े। सही। और आखिर में क्या करना है, आखिर में सजदे सहव करना है, तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर एक आयत भी अभी पढ़ ना पाए थे, याद आ गया कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं है, तो हुक्म यह है कि फौरन सूरह फातिहा शुरू कर दें। सही। सूरह फातिहा पढ़ें,
सूरत मिलाएं, इस सूरत के अंदर नमाज हो जाएगी, सजदे सहव की भी इसमें हाजत नहीं होगी। क्या बात है। वैसे ये सूरत उस वक्त देखने को मिलती है हज़रत के जब हाफिज़ साहब का फोकस सिर्फ कुरान पे होता है, क्योंकि उन्हें सुनाना होता है और एक प्रेशर भी होता है, तो सारा कुरान पे फोकस होता है, तो दूसरी रकात में भी वो फिर कुरान से स्टार्ट कर देते हैं। खैर ये एहतियातें ज़रूरी हैं और इनको भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। एक चीज़ ये भी होती है, जब ये प्रेशर होता है ना हाफिज़ साहब के सर पर कि अब कुरान सुनाना है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मुतशाबिहात आयात आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं, खामोश होकर सोचने लगते हैं कि भाई आगे क्या है। तो वो सोचना भी कभी कभी ज़्यादा देर तक हो जाता है, कभी फ़ौरन याद आ जाता है, तो ये सोचना कुछ देर तक रुक जाना, और तो कितनी देर तक सोच सकते हैं, क्या इसमें रहनुमाई है या क्या रियायत है? देखिए, क़िरात के दौरान यानी क़िरात कर रहा आदमी, कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते दरमियान में अगर सोचते हुए 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार उसने वक्फ़ा किया, ब्रेक कर लिया, सुकूत कर लिया, 3 बार सुबहान अल्लाह 3 बार कहा जाए, उतना टाइम, सही, उतना पीरियड वो चुप रहा, तो इस सूरत में सजदे से लाजिम हो जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत अगर पेश आ गई है कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किसी जगह हाफिज साहब रुक गए, अब सोचने लगे कि अगली आयत क्या है, ना अगली आयत याद आ रही, ना पिछली आयत याद आ रही है जहाँ से आगे किरात को कंटिन्यू किया जाए, तो फिर नमाज के आखिर में इनको सजदे सहव करना पड़ेगा। अगर सजदे सहव ना किया तो फिर नमाज को फिर से पढ़ना होगा। अल्लाहु अकबर। तो ये मुकम्मल सूरत है कि जब इंसान सोचने लगता है तो हुफ़ाज़ इकराम को यहाँ पर गौर करना चाहिए, और ख़ासकर जिन्होंने अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ा होता है और दौर भी निकाला होता है और अच्छे टीचर्स भी मिले होते हैं, तो उनके तो मसाइल नहीं होते, माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ ज़्यादा मसाइल आते हैं कि जहाँ पर या तो कुरान पाक रोज़ाना उसकी तिलावत ना की जाए, उस पर रोज़ाना तवज्जो ना दी जाए, तो वहाँ पर थोड़े बहुत मसाइल आ रहे होते हैं। तो अगर हाफिज़ साहब रोज़ाना अगर एक पारे की तिलावत करने का अगर जहन बनाते हैं, रमज़ान के अलावा भी अपने कुरान पाक को याद रखने के लिए, तो काफ़ी हद तक देखा गया है कि भूलने से और इस तरीके के मामलात करने से जो है वो बच जाते हैं, तो ये भी जहन होना चाहिए। अच्छा हज़रत, जब मर्द लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और ख़ासकर जमात के अंदर तरावी होती है, तो आपने तरावी वर्ड के बारे में बताया था कि वो 4-4 रकात के बाद वक्फ़ा करते हैं, बैठते हैं, लेकिन औरतों के अंदर हमें देखा गया है कि जब वो घर के अंदर तरावी पढ़ रही होती हैं तो वो 4 रकात के बाद वक्फ़ा नहीं कर रही होती उस अंदाज में, या फिर वो तस्बीह जो दुआ जो हम 4 रकात के बाद पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ रही होती हैं। तो औरतों के लिए क्या हुक्म है कि वो 4 रकात के बाद बैठें या नहीं बैठें, और बैठें तो फिर उसके अंदर वो क्या पढ़ें, क्या फरमाएंगे आप? तरावी की 4 रकात मुकम्मल होने के बाद उतनी देर तक बैठना जितनी देर 4 रकात अदा की है, ये मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और कोई बैठा है तो उसको इख्तियार है, वो कुछ भी पढ़ सकता है। कोई खामोश बैठा है, कुछ उसने नहीं पढ़ा है, तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर उसने तिलावत कुरान पाक की है, ज़िक्र व अस्कार किए हैं, कोई तस्बीह पढ़ी है, दुरूद पाक का विर्द किया है, तो ये भी उसके लिए जायज़ है। लिहाजा औरतों को भी इस पर अमल करना चाहिए कि ये मुस्तहब काम है, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, तो मुस्तहब पर उन्हें अमल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ये वक्फ़ा नहीं किया है, चाहे वो जमात के साथ नमाज अदा की जा रही है वहाँ वक्फ़ा नहीं हुआ है, या घर के अंदर किसी ने तन्हा नमाज तरावी अदा की है और 4 रकात पढ़ने के बाद उसने वक्फ़ा नहीं किया है, गैप नहीं किया है, तो उस पर उसकी कोई पकड़ नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब पर अमल करके उसको सवाब हासिल करना ही ज़्यादा बेहतर है। सही है, सही है। तो इस्लामी बहनें भी इस पर नज़र रखें और गौर फरमाएं कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाकई में वजह होती है कि थोड़ा जल्दी पढ़ना होता है, लेकिन कहीं कहीं बिला वजह इंसान जो है वो वक्फ़ा भी नहीं कर रहा होता और जल्दी चल रहा होता है, तो बिला वजह जो है वो इस तरीके का मामला नहीं करना चाहिए। इस्लामी बहनों के सवालात हैं, तो एक इस्लामी बहन ये भी कहती हैं कि क्या मैं तरावी में बैठकर तरावी पढ़ सकती हूँ? वैसे तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का कहा है, और मैं फ़र्ज़ नमाज फिर भी बगैर कुर्सी के ही पढ़ती हूँ, लेकिन तरावी तवील हो जाती हैं तो इसमें मुझे तकलीफ़ हो जाती है ज़्यादा, तो क्या मैं बैठकर तरावी पढ़ सकती हूँ? अगर खड़े होकर पढ़ने में किसी को तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त से बाहर है, मर्द ऐसा है कि वो मर्द और बढ़ जाएगा, यानी बीमारी बढ़ जाएगी या देर से अच्छा होगा, बीमारी और बढ़ जाएगी, तो मजबूरी की बुनियाद पर शरीयत मुतहरा ने
بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کھڑے ہونے میں کوئی عذر ہو تو. لیکن اگر کھڑے ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. صحیح. تکلیف ہوگی، معمولی تکلیف ہوگی، تھکن ہر ایک کو ہوتی ہے، تھکاوٹ کا احساس تو ہوتا ہے، صحیح. پاؤں کے اندر درد کا بھی کچھ احساس ہوتا ہے، تو اس ہلکے احساس کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر اس نے تراویح کی نماز بغیر ایسی صحیح مجبوری کے بیٹھ کر پڑھی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ عمل ہے. اور ایسا شخص جو بلا عذر بیٹھ کر نماز ادا کرے اس کو کھڑے ہونے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا. صحیح. لہذا ثواب مکمل حاصل کریں اور تراویح کو کھڑے ہو کر پڑھیں، کیونکہ افضل عبادت اس کو کہا گیا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. صحیح ہے. تو مشقت اگرچہ ہے، نفس پر بھاری ہے، لیکن انشاءاللہ میزان عمل پر بھاری ہوگی جو ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہوگا. بات ہے، کیا بات ہے. اس کے ثواب پہ بھی نظر ہونی چاہیے. بالکل. ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، اور تراویح شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ رکعتیں چھوٹی جاتی ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقتدی مسبوق ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اپنی فوت شدہ جو تراویح کی رکعت ہیں وہ کب پڑھیں گے؟ یا کیونکہ تراویح ہونے کے جسٹ بعد جو ہے وہ امام صاحب وطر بھی پڑھاتے ہیں، تو کیا وطر سے پہلے پڑھیں یا وطر کے بعد پڑھیں، یا فوت شدہ جو تراویح کی رکعت ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر تو تراویح کی کچھ رکعت نکل گئی ہے، جیسے کہ مسبوق آپ نے کہا، مسبوق اسے کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ وہ جوائن ہوا ہے لیکن پہلی رکعت میں جوائن نہیں ہوا ہے. صحیح. پہلی رکعت میں جوائن نہیں ہوا، پہلی رکعت کے بعد کسی اور رکعت کے اندر وہ شامل ہوا ہے، دوسری رکعت میں امام تھا اب شامل ہوا ہے، تو امام نے تو ایک رکعت پڑھ لی ہے، اب یہ اس کے بعد شامل ہوا ہے، تو امام کی کچھ رکعتیں پڑھ لینے کے بعد جو شامل ہوا اسے مسبوق کہتے ہیں. تو مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ امام سلام پھیرے گا. تو جس طرح عام نمازوں میں ہم کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہمیں کچھ رکعتیں اگر نہیں ملتی تو امام جیسے سلام پھیرتا ہے ہم کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں. تراویح میں بھی یہی کریں گے کہ امام نے ایک رکعت مکمل کر لی ہے، ہم اب شامل ہوئے ہیں، یا امام سجدے میں چلا گیا پہلی رکعت کے، ہم سجدے میں شامل ہوئے ہیں، تو امام جب سلام پھیر لے گا تو ہم وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لیں گے. اب دوسری صورت کہ کچھ رکعتیں نکل گئیں، 4 رکعت نکل گئی، امام نے 4 رکعت پڑھا دی، اب امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اور میں امام کے ساتھ تراویح کی نماز میں شامل ہوا، یا امام نے 8 رکعت مکمل کر لی، اب 9ویں رکعت جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے، میں اب شامل ہوا ہوں. تو اب یہ جو میری 8 رکعت یا 4 رکعت چھوٹ گئی ہیں یہ کب پڑھی جائیں؟ تو اگر کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں اور امام اب وطر کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لیں، پھر باقی نماز اپنی جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھ لیں، جبکہ عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل بھی ہے وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا. عشاء ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تراویح کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں تو وطر کے اندر بھی شامل ہو جائے امام کے ساتھ، اور جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، وطر کے بعد پڑھ لیں. اور اگر تراویح پوری کر کے وطر اکیلے پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ 2 مسائل تھے ناظرین، دونوں کا فرق اپنی جگہ ہے اور دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک مسبوق مقتدی ہے اور ایک وہ مقتدی ہے کہ جس کی اثر نو ہی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو دونوں کے لیے حکم واضح طور پر بیان کر دیا گیا. حضرت ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب حافظ صاحب، کئی مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے، حافظ صاحب تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں تو کچھ حفاظ کرام کو یا کچھ خاص بندوں کو سننے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا پڑھ رہے ہیں، یا لقمہ دینے کے لیے. تو ایسی صورت میں کہ جب حافظ صاحب اٹک جاتے ہیں یا کچھ اس طریقے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں لقمہ دینے کی حاجت پڑتی ہے، تو اس کی بھی اگر کچھ مسائل آپ بیان فرمائیں مجموعی طور پر کہ لقمہ دینا کیسا ہے، یہ کون دے سکتا ہے، یا کس جگہ پر لقمہ دینا چاہیے. کہیں لقمے کی وجہ سے شاید نماز بھی فاسد ہو جا رہی ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات رک جاتے ہیں، کوئی آیت بھول جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ فوراً لقمہ نہ دیا جائے، فوراً لقمہ دینے سے گریز کیا جائے. فوراً لقمہ دینا یہ مکروہ ہے، تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے کہ شاید
امام صاحب خود ہی جو ہے وہ ادا کر لیں، آگے نکل جائیں. لیکن اگر اس کی عادت معلوم ہے کہ رکتا ہے تو کچھ حروف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اوں یا اس طرح کے کوئی دوسرے حروف اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسے شخص کو پھر فوراً بتایا جائے. صحیح. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو بھی آدمی لقمہ دے اس کو چاہیے کہ لقمہ دیتے وقت وہ قراءت کی نیت نہ کرے. اچھا. کہ میں اب نماز کے اندر قراءت کر رہا ہوں، قراءت اس نے موقوف کی ہے، اب میں قراءت چالو کر رہا ہوں. بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے، کیونکہ مقتدی کو قراءت منع ہے اور جبکہ لقمہ دینے سے منع نہیں کیا گیا، لہذا جو منع ہے اس کی نیت نہ کرے. جو چیز منع ہے، قراءت کرنا منع ہے، اس کی نیت نہ کرے. اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک سامع مقرر کیا جاتا ہے، سننے والا. پیچھے ایک حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، دوسرے جو ہے وہ ان کو سن رہے ہیں. تو کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو اجازت نہیں ہوتی لقمہ دینے کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر حاجت ہے، لقمے کی حاجت ہے، تو سامع کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی لقمہ دے سکتا ہے. کوئی اور بھی لقمہ دے سکتا ہے، جس کو وہ آیت یاد ہو، جس کو وہ سورت یاد ہو، وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی لقمہ دے تو ایسی جگہ سے لقمہ دے کہ امام لقمہ لے بھی سکے. اب سامع تو جسٹ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آواز امام تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی. اب اگر کسی نے تیسری صف سے چوتھی صف سے لقمہ دیا ہے تو وہ صحیح طور پر اس کی آواز امام کے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی. لقمہ دینے والا بھی ایسی جگہ سے لقمہ دے یا ایسی جگہ کھڑا ہو پہلے ہی جہاں سے وہ اپنی آواز کو صحیح طور پر امام تک پہنچا سکے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قوم کا، لوگوں کا کسی ایک کو سامع فکس کر دینا کہ یہ سننے والا ہوگا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے ہر ایک کو، ہر مقتدی کو جو لقمہ دے سکتا ہے اس کو لقمہ دینے کی اجازت دی ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست رہنمائی ہماری لقمے کے حوالے سے فرمائی گئی ہے کہ لقمہ نماز میں کس طریقے سے دینا ہے. لیکن حضرت ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، چلیں جو نماز کے اندر ہیں انہوں نے لقمہ دیا، اچھے انداز میں دیا اور امام صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا اور نماز آگے بڑھ گئی. لیکن کبھی کبھی لقمہ دینے والا شخص جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر نہیں ہوتا، نماز کے باہر سے اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو کیا اس کا لقمہ لیا جائے گا یا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں؟ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی نماز پڑھانے والا جو امام ہے اس کی اقتداء میں نہیں ہے، وہ الگ بیٹھا ہوا کہیں یا وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی اقتداء میں نہیں ہے، اس کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہے، اور وہاں سے اس نے اگر لقمہ دیا ہے اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا ہے تو امام صاحب کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی فاسد ہوئی تو اس کے پیچھے تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. لہذا یہاں پر لقمہ دینے والے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کا مقتدی نہیں ہے، اپنے امام کو لقمہ دے سکتے ہیں. میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کو لقمہ دے سکتا ہوں، لیکن میں جس امام کی اقتداء میں نہیں ہوں، چاہے میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہوں یا میں بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو میں لقمہ نہیں دے سکتا. اگر میں لقمہ دوں گا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی. ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کون ہے، بالکل وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی کوئی شخص ہوگا. بالکل. کبھی کبھی ایک شخص سب کی نماز کے فساد کا سبب بن سکتا ہے. بالکل. اللہ اکبر. تو ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے، اور اتنے اہم مسائل ہیں یہ لقمہ دینے کے. ناظرین اکرام، بہت سارے مسائلوں کو ہم نے اس پروگرام میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی کئی سارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن پر بات کرنا باقی ہے، جیسے صدقہ فطر ہے یا شب قدر کے بارے میں ہے. بہت سارے ابھی بھی شرعی سوالات ان ٹاپکس کے حوالے سے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے سوالات اور جوابات کے ساتھ. جب تک کہ اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 رمضان